تک پہنچوں، پورے کائنات میں خدمت کروں، اور پھر ایک اور خواہش کا اظہار کیا۔ آپ سن کر دعا بھی دیں گے، خوش بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پڑھنے والے، مجتہد بننے کے بعد پڑھنے والے طالب علم مجتہد بنیں، اور ان میں 14 مجتہد پاکستان سے ہوں۔ اور آج اس درجے پہ پہنچنے والے مجتہدین شاگرد موجود ہیں۔ آقا محسن الحکیم کے پوتے دوتوں میں سے اکثر مجتہد بن چکے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ اتنی عظیم ترین ہستی جنہوں نے صدام کے دور میں 2 سال ایک لباس میں گزارے، پھانسی سے 2 مرتبہ بچے مولا کے طفیل، نجف نہیں چھوڑا۔ ان کے بڑے بھائی علامہ منظور عابدی صاحب، ان کے بھتیجے جو وکیل مطلق ہیں یہاں پر علامہ امجد عابدی صاحب، میرا ان سے کافی عرصہ کے بعد 40 سال کے بعد پہلی ملاقات جب نجف میں ہوئی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے محبت کے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں دیگر باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، ایک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ملت کی خدمت کا عہد کیا، وہ مجتہد شاگرد بنا چکے ہیں، اور انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے صدام نے، وہاں پر جتنے یتیم بیوگان ہیں ان کے لیے انہوں نے نجف اشرف عراق میں مرکز بنائے، اسپتال بنائے۔ حوضہ علمیہ نجف اشرف جو اجڑ چکا تھا، علماء کو گولیاں مار مار کر باقر الصدر کو بھی شہید کر دیا، ان کی بہن بنت الہدا کو بھی شہید کر دیا صدام ملعون نے۔ اس اجڑے ہوئے حوضہ علمیہ نجف اشرف کو دوبارہ آباد کرنے کا سہرا ہمارے اس پاکستانی باٹا پور لاہور کے مجتہد اعظم آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی کو جاتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں انہیں۔ میں وقت نہیں کہ زیادہ تفصیلات میں جاؤں۔ آج ہماری خوشبختی کہ ان کے فرزند حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ علی نجفی، جو سیاسی میدان میں بھی بہت بلند درجہ رکھتے ہیں عراق میں، اور علمی لحاظ سے بھی عظیم شخصیت ہیں، ان کی نمائندگی کی حیثیت سے صبح جاگیر علی اکبر جامع مسجد الحسین بحریہ ٹاؤن میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمارے یہ نمازی نورانی چہرے انشاءاللہ ان کے استقبال کے لیے یہاں پر صبح موجود ہوں گے۔ اور میں پیغام دے رہا ہوں نجف شاہ صاحب، میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دیگر مومنین کو بھی، جمعہ کے اجتماع میں شریک ہونے والے مومنین کو بھی ساتھ لے کر آئیں، ان کے بیٹے کا استقبال بھی کریں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بحریہ انتظامیہ کا کہ شبر نقوی صاحب نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ بحریہ انتظامیہ کا بھی شکریہ، شبر صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ ایک
روحانی مقدس عالم دین کے استقبال کا یہاں پر پروگرام بنایا گیا، اور میں آخری لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال جہاں سے ان کے باپ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی فارغ ہوئے، جامعۃ المنتظر کے یہ فخر سپوت طالب علم فارغ التحصیل آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی ان کے فرزند، وہاں پر بھی ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان میں اسلام آباد میں ہر مقام پر ہم آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ خداوند عالم کی ذات ان علماء حقہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں شیخ علی نجفی، ان کے تمام ساتھی، پورا وفد جو آ رہا ہے، ان تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ہم استقبال کے لیے حاضر ہیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ یہ پیغام میں نشر کر رہا ہوں خصوصی طور پر بحریہ ٹاؤن، جاگیر علی اکبر، جامع مسجد الحسین کی طرف سے تمام مومنین کے لیے کہ جوق در جوق تشریف لائیں، ان کا استقبال کریں اور روحانی مقدس محفل میں آ کر اصال ثواب حاصل کریں۔ خداوند عالم آیت اللہ العظمیٰ آقا حافظ بشیر حسین نجفی کا سایہ اور دیگر مجتہدین، آقا سیستانی، آقا خامنائی، تمام مجتہدین نظام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، اور ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔